بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر کا تعارف۔ سورۃ القدر مدنیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ قدر نام رکھنے کی وجہ۔ قدر کے بہت سے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ قدر کہتے ہیں۔ اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شان نزول اور فضائل۔ ٹھیک ہے، شب قدر کی فضائل۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو، اللہم انک عفو کریم تحب فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر 1 مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی وجوہات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ کی رکھا۔ پہلا، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندہ ہر اطاعت میں رغبت حاصل کرے، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، دعا کو قبولیت
دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں۔ اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسما کی تعظیم کریں اور سب اسما کی تعظیم کریں، اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کرے۔ توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا کر چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا ناعلمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ گویا کہ ارشاد فرمایا، میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس کی محنت کا ثواب کمائے۔ اور تجھے کیا ترجمہ کنز العرفان، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور اس سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ ترجمہ کنز العرفان، اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی رات ہے یہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔